اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ ہم لوگ ایثار کا جذبہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگ پیج نمبر 51 سے شروع کریں گے۔ پھر یوں ہوا کہ یک کے بعد دیگرے اس کے ہاں 2 لڑکے ہوئے۔ زین جسے اب تک بے پناہ توجہ حاصل تھی اب آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ عدنان تو اب بھی اسے پہلے کی طرح ہی پیار کرتا تھا، مگر اس کے پاس وقت ہی کتنا تھا جو وہ اس کے ساتھ گزارتا۔ کاروبار کے بکھیڑوں میں وہ سارا دن مصروف رہتا۔ شیبہ کی توجہ اب اپنے بچوں پر مرکوز تھی۔ زین کے لیے اب اس کے پاس وقت نہ تھا۔ دوسری طرف زین فطرتاً اس قدر حساس تھا کہ اسے یہ تبدیلی بری طرح محسوس ہونے لگی۔ اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں، خاصا سمجھدار بھی ہو چکا تھا۔ پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں نمودار ہونے والی تبدیلی کی وجہ ہی اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اسے ماں باپ کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا، جس سے اس پر یہ راز فاش ہو گیا کہ وہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا ہے وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں۔ اس انکشاف سے اگرچہ اسے بڑا صدمہ ہوا، مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اسے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا اور وہ اسے اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگے۔ عدنان نے شیبہ اور اپنے دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ زین اب M.Com کی ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخرکار اسے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے سبق کا جو نام ہے ایثار کا جذبہ، تو ہم نے یہاں پر پڑھا زین، شیبہ اور عدنان، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ شیبہ اور عدنان ان کو بچہ نہیں تھا، تو انہوں نے ایک بچے کو گود لیا جس کا نام انہوں نے زین رکھا تھا۔ تو وہ جو ہی ان کے گھر میں آ گیا، جیسے ان کے آنگن میں بہار آئی تو ان کو آس پاس کی کوئی خبر تک نہ رہی، اسی میں مشغول رہے۔ کبھی ایک کپڑا پہناتے، کبھی دوسرا کپڑا پہناتے۔ اسی طرح سے زین عمر کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم کا بھی انہوں نے انتظام کیا۔ اسے دھوپ میں نکلنا نہیں دیتے، کہیں اس کا رنگ میلا نہ کر دے۔ تو اب زین 8ویں درجے میں پڑھتا تھا تو اچانک شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جب ڈاکٹر کو معائنہ کے لیے بلایا گیا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ شیبہ ماں بننے والی ہے۔ تو اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا لڑکا یعنی 2 لڑکے شیبہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ زین جسے اب تک کافی توجہ حاصل تھی، بے پناہ یعنی کافی توجہ حاصل تھی،
اب وہ آہستہ آہستہ بے توجہی کا شکار ہونے لگا۔ عدنان تو اس سے ابھی بھی وہی پیار کر لیتا، لیکن اس کے پاس وہ وقت ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کو کاروبار کے جھنجٹ نے اتنا مصروف کر رکھا تھا کہ اس کے پاس یہ وقت ہی نہیں تھا کہ وہ اس کی طرف دھیان دیتا۔ تو شیوا کی توجہ اب اپنے بچوں پر زیادہ مرکوز تھی۔ دوسری طرف زین جو تھا یہ فطرتاً اس قدر حساس تھا، یعنی محسوس کرنے والا تھا کہ اس سے ہر ایک تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ اب وہ کالج کا طالب علم ہی نہیں، خاصا سمجھدار بھی تھا، سمجھنے والا بھی تھا۔ پہلے تو اپنی ماں کے برتاؤ میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کہتے ہیں پھر ایک دن جب وہ کالج سے گھر پہنچا تو اس سے ماں باپ کی گفتگو بات کرنے کا موقع ملا۔ گفتگو جو وہ کر رہے تھے آپس میں وہ سننے کا موقع مل گیا، جس پر اسے یہ راز فاش ہو گیا، یعنی راز کھل گیا کہ وہ جنہیں آج تک اپنے ماں باپ سمجھتا تھا وہ اس کے دراصل اپنی ماں باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کے پالنے والی ہیں۔ تو اسے بہت ہی صدمہ ہوا، لیکن اس نے اپنے ماں باپ پر یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ تو ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا تھا۔ تو وہ دونوں بھائی اسے نفرت کر رہے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا شریک ہے، حصہ دار ہے۔ کہتے ہیں عدنان اور شیبہ نے ان دونوں لڑکوں کو کافی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی کان پر جوں تک نہ رہیں گی، یعنی کوئی اثر نہ ہونا، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ زین اب M.Com کی ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ کہتے ہیں ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخرکار اسے گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، یعنی گھر سے کنارہ کش ہونے گیا، گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ کہتے ہیں ایک رات وہ کسی سے کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا، کہاں جانے کی اس نے من بنایا تھا یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔